اپنے حسن بھائی حسین بھائی کی میرے بیٹوں کی بات کی. اب میں انہی کی پہلی مثال دے رہا ہوں. لاہور میں اگر آپ نے ہمارا گھر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, ہمارے گھر کے سامنے ہماری گلی میں ایک پارک ہے. گھر کے بالکل سامنے. گھر سے نکلیں تو پارک میں داخل ہونے کے لیے آدھا منٹ چاہیے. گھر کے سامنے جیسے گلی میں پارک ہوتے ہیں, وہاں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں. میرے بیٹے حسن, ڈاکٹر حسن محی الدین, ڈاکٹر حسین محی الدین, میٹرک کرنے تک, میٹرک میں بچے کی ایج کیا ہو جاتی ہے, 15-16, جب انہوں نے میٹرک کر لی, وہ گھر کے اندر سے گاڑی میں بیٹھ کے اسکول جاتے تھے اور گھر کا گیٹ کھول کے اسکول سے واپس گھر کے اندر گاڑی سے اترتے تھے. اس میں 10 سال ان کی تعلیم گزری, وہ 16 سال کے ہو گئے, 15 سال. جب میٹرک کر لی تو انہوں نے اپنی ماما سے کہا, اپنی والدہ ماجدہ سے, کہ میٹرک ہو گیا تو اجازت ہے ہم باہر گھر کے سامنے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں, ہم کرکٹ کھیل لیں. ان کی والدہ نے کہا, میرا نام لیا کہ ابو جی سے پوچھ لیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا یہ میں آپ کو صرف مثالیں دے دوں گا, میں پھر دہرا رہا ہوں, یہ نہ سمجھیں کہ مسلط کر رہا ہوں, یہ اس طرح کرو, مجھے علم ہے پاسبل جتنا اس میں سے لے سکتے ہیں جتنا. میں آپ کو مثال کے طور پہ 1 کلو دے رہا ہوں, آپ اس کلو میں سے 10 گرام لے لیں, 1 گرام لے لیں, 5 گرام لے لیں, جتنا چاہیں. بس میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں, اپنی حالات کے مطابق ایڈجسٹ کریں. تو جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے. تو اس کا مطلب ہے 15 سال کی ایج تک اپنے دروازے کے سامنے پارک میں 15 سال میٹرک پاس کر لینے تک ان کو باہر کھیلنے کی اجازت نہیں تھی. ان لڑکوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا. سو گھر میں ان کو کھیلنے کے لیے ہر ضرورت جو بچوں کو ریکوائرڈ ہوتی وہ گھر کے اندر دیتا تھا. میں ان کو کوئی کمی نہیں رہنے دیتا تھا لمٹس کے مطابق. تو جب میں نے کہا کہ مجھے 2 دن بیٹے دے دیں تو اجازت دوں گا, پھر میں نے اپنے سیکریٹری کو کہا آفس میں کہ جو لڑکے کھیلتے ہیں ان کا بایو ڈیٹا اکٹھا کرو, کون کون کھیلتے ہیں. ایک کی ڈیوٹی لگائی, 2-3 دن کھڑے ہو کے دیکھو کھیلتے ہوئے گالیاں تو نہیں نکالتے آپس میں, اوئے توئے کرتے ہیں, کیسے لہجے سے بات کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, اخلاق کیا ہے, کس قسم کے بچے کھیلتے ہیں, یہ معلومات لی. اور ساری لے کے معلومات. تو اس کے بعد میں نے بیٹوں کو اجازت دی اور اپنے سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑے کی. انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کھیلنا شروع کیا, خبردار گالی کوئی نہیں دے گا. ان بچوں کا بھی لک آفٹر کیا, گالی گلوچ نہیں ہوگی, اوئے توئے نہیں ہوگا. پھر وہ بچے بہت خوش ہو گئے, میرے بیٹے اب ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اتنے خوش ہوئے انہوں نے ہماری ساری شرطیں قبول کر لی, کہ گالی بھی نہیں دینی, اوئے توئے بھی نہیں کرنا, گندی زبان بھی نہیں یوز کرنی, جو کھیل رہے ہیں ساتھ. تو 15-16 سال تک اس طرح جیسے پرندے کو ماں پروٹیکٹ کرتی ہے پروں میں, اس طرح کرنا پڑتا ہے وہ سارا زمانہ. اور پھر اس کو آگے لک آفٹر کیا. اچھا پھر ہم ادھر مثلا کینیڈا میں جیسے آپ کی لائف ہے وہ ادھر ہماری بھی اسی ایک ہی لائف ہے نا. اب یہ بچے بیٹھے ہیں, جب یہ اسکول جاتے تھے, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک سب کا یہ معمول ہے. ہم انہیں یہ کہتے ہیں, ہمارا قاعدہ ہے کہ اسکول یونیورسٹی میں یو ڈونٹ نیڈ سو مینی فرینڈس. بیٹی ہے یا بیٹا, جسٹ 1 فرینڈ ایٹ لیسٹ اور 2 انف. You don't need more than 1 or 2 friends for your school. فرینڈ کی ضرورت کیا ہے, پڑھنا اپنی اپنی کلاس میں بیٹھ کے ہے, بریک میں تاکہ اکیلے نہ بیٹھو. تو بریک کا ٹائم کھیلنے میں, یا فٹ بال کھیل لیا یا گیم کھیل لی, یا اگر اکیلے بیٹھنا ہے تو کوئی ایک فرینڈ ہو جس کے ساتھ آپ گپ شپ لگا لیں. تو ایک ہماری ہمیشہ زندگی پر پوری اولاد پوتوں تک ایک ہی پابندی رہی ہے کہ 1 یا 2 سے زیادہ اسکول میں فرینڈ نہیں بنانا, اور اس پر عمل کیا تھرو آؤٹ دیئر لائف. اور جو فرینڈ بنانے ہیں ان کی شرائط بچپن میں گریڈ 1 سے 2 سے 3 سے ان کو یہ بتا دیا کہ جو چوز کرنا ہے 15-20 دن بچوں کو دیکھو, وہ دیکھو کہ کوئی اسموک تو نہیں کرتا, ڈریس کیسا ہے, اس کی زبان سنے, بولی کیسی ہے, گالی گلوچ اور بری لینگویج تو نہیں بچے یا بچیاں یوز کرتے, اسموک کریں, بری لینگویج یوز کریں, ڈریس برا ہو. جی ہاں, ہیئر سٹائل دیکھو. ہاں یہ ہم نے بچوں کو قواعد دی ہے. ان کے ہیئر سٹائل دیکھیں, لباس کا سٹائل دیکھیں, زبان ان کی لب و لہجہ دیکھیں, سموکنگ نان سموکنگ دیکھیں, اس سے شرافت کا پتہ چل جاتا ہے. 15 دن بچوں کو واچ کریں. اس طرح کے جب بچے, یا بیٹی ہے یا پوتی ہے تو بیٹیاں یا لڑکا مل جائیں, ان میں پھر ان کی اچھی اخلاق عادات دیکھ کے کیا کیا کامن چیزیں ہیں, تو اس میں سے ایک چوز کرنے فرینڈ. کوئی ضروری نہیں مسلم ہو یا کرسچن ہو, ڈزنٹ میٹر, شریف ہو, اس میں شرافت ہو, اخلاق ہو. اس سے ماں باپ کی فیملی کی تربیت کا پتہ چلتا ہے. 1 یا میکسیمم 2 فرینڈز. اب یہ پوری زندگی میری اولاد اور پوتے پوتیاں سارے اس سے آگے ایکسیڈ نہیں کیا نمبر کسی نے, اتنا رکھتے ہیں. اور پھر پوری آج کے دن تک
اسکول میں بریک ٹائم کی دوستی، اس کے بعد پوری لائف ان کا کوئی دوست کسی نے وزٹ نہیں کیا کسی فرینڈ نے ہمارے گھر، اور ہمارے بچوں نے پوتے پوتیوں تک نہ کسی فرینڈ کے گھر وزٹ کیا، نہ کوئی آتا ہے ہمارے گھر نہ یہ جاتے ہیں، برتھ ڈے پہ بھی کہیں نہ کسی کو بلایا جاتا ہے نہ وہ ساری کمیاں جو بچے دوستوں کے ذریعے چاہتے ہوتے ہیں دوستوں، وہ ساری ہم خود مہیا کرتے ہیں، خود ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ پیرنٹس سے بہتر فرینڈ کوئی نہیں ہے، فرینڈ شپ پیدا کریں بچوں کے ساتھ، اپنے کلوز رکھیں، ان کی برتھ ڈے آ گئی ہے تو اچھے طریقے سے منائیں، ان کا دل خوش کریں، ٹائم دیں، کوالٹی کا ٹائم دیں بچوں کو۔ ہم کوالٹی ٹائم نہیں دیتے اور تربیت کی فکر نہیں کرتے، تو ان کو کبھی زندگی میں فرق ہی نہیں فیل ہوا کہ ہماری فرینڈ شپ نہیں ہے۔ میں خود اپنے پوتوں کا دوست ہوں، میرے بغیر ان کو سیر پر جانے کا بھی مزہ نہیں ہے، میں اتنا ان کو خوشی دیتا ہوں، راحت دیتا ہوں، فرینکنس دیتا ہوں۔ اس طرح جڑ کے ایز فرینڈز رہنا پڑتا ہے۔ تو وہ پھر کبھی نہ کسی دوست کو ٹیلی فون کیا ہمارے بچوں نے، نہ کسی کا ٹیلی فون ریسیو ہوا، نہ جانا نہ آنا، گلی میں ہوتے ہوں گے کلاس والوں، یہ بھی نہیں پتا گلی میں بھی کہیں آئے گئے نہیں۔ تو اس طرح پروٹیکٹ کے وہ جو زمانہ ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں تا آ کے وہ 19 20 سال 21 22 سال کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں، ماسٹرز کر لیا، یونیورسٹی کر لی، وہ پھر ان کی لائف کی ایک عادت بن جاتی۔ گھر میں ایک سرٹن ایج تک سیل فون کی اجازت نہیں دیتے ہم اپنے بچوں کو۔ کمپیوٹر جب ان کو دیتے ہیں تو ہمارے گھر میں وہ کمپیوٹر کے آپریشن کے اوپر لیمیٹیشنز ہیں، کچھ فنکشن نکال دیے جاتے ہیں۔ جو بچے کی ریکوائرمنٹ ہے بس وہ کمپیوٹر اتنا کھلے گا، جو ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ کمپیوٹر بلاک کر دیتے ہیں، سیل فون بھی اسی طرح بلاک کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ یوز کرنے کا ٹائم آتا ہے اجازت دیتے ہیں، وہ گھر میں ماں کے سامنے یوز کر سکتے ہیں، کمرے میں بیڈ روم میں نہیں لے جا سکتے وہ اپنا سیل فون، اور سامنے آنکھوں کے۔ جب بیڈ روم میں جانا تو ماں کو ڈپازٹ کروا کے جاتے ہیں، اپنی ماما کو سیل فون کمپیوٹر ڈپازٹ کرا کے جائیں گے، یوز کرنا ہے تو سیل فون سامنے یوز کریں گے۔ یہ اس وقت تک کرتے ہیں، ساتھ تعلیم تربیت دین۔ اب یہ حماد بھائی ہیں، اب آپ کے سامنے انہوں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشن میں، اب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اب پی ایچ ڈی میں داخل ہو گئے، مگر 10 سال ہو گئے ان کو صرف نحو اور حدیث تفسیر فقہ لے کے دور حدیث تک، ساتھ وہ بھی 10 سال پڑھا۔ میرا مطلب ہے ان کو وہ تعلیم اگر لی ہے تو 10 سال سے آن لائن، کبھی میں مصر لے جاتا تھا چھٹیوں میں عربی زبان کے لیے، کئی سال اساتذہ نے آ کے پڑھانا، آن لائن ٹیچر نے پڑھانا، اس طرح شیخ احمد کو بھی، باجیوں کو، بچوں کو، ساروں کو ساتھ دینی تعلیم جاری رکھتے ہیں۔ ٹائم کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ سکول اور یونیورسٹی کے اسائنمنٹ کتنا ٹائم ہے، کتنا یہ پورا ٹائم ٹیبل بنتا ہے۔ کسی وقت میں ان کی تربیت دینی پرورش اور تعلیم دین کی اس کو نظر انداز نہیں کرتے، برابر چلتا ہے اس وقت تک کہ ان کی شخصیت بن جاتی ہے مکمل۔ اب اس کے بعد ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، پروٹیکشن تو پھر بھی اللہ کی ہوتی ہے، مگر پھر ماں باپ کو یہ ہمیں فکر نہیں رہتا، وہ اتنے میچور ہو جاتے ہیں، جائز ناجائز، رائٹ اینڈ رانگ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ شعور ہی اس کے مطابق تیار ہو جاتا ہے۔ یہ 2 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک کم سے کم 18 سال کرنا ہے۔ جب کریں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں انسٹیٹیوشن پہ ڈیپینڈ کرے، وہ لے آئیں، مسجد سے جوڑنا، دین سے جوڑنا، حلقات سے، گھر حلقات کرتے ہیں، نماز یہ جماعت کراتے ہیں، میں جب سے بالغ ہوتے ہیں بچے میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ جب ہمارے گھر پوتا پوتی بچے بالغ ہو جائیں میں نماز جماعت ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، خود جماعت نہیں کراتا، الا یہ کہ کوئی ایکسیپشنل چیز ہو جائے عام طور پہ وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو تاکہ کلچر ہو، تو گھر میں دین کو بطور کلچر داخل کرنا، پرورش کرنا، پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے اس میں پھر آپ کو فکر مندی نہیں رہتی، وہ پوری کی پوری تیاری پوری شخصیت کی بن جاتی پختہ۔ تو یہ میں نے آپ کو بہت سارے گوشے سبجیکٹ کے سمجھا دیے، اس میں سے جتنا لینا چاہیں لے لیں، اتنا ہی خیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟